أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل اور کہہ دیجئے جاء آ گیا الحق و حق وزہق اور مٹ گیا الباطل و باطل ان بے شک الباطل باطل کانا ہے ہی زہوقا مٹنے والا۔ قرآن کی باتیں کس قدر سچی ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ ایک پیشن گوئی کی گئی جو 9 سال کے بعد حرف بحرف پورے وعدوں کے ساتھ پوری ہو گئی، اور اندازہ لگائیے کہ ایک ایسے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیں کہ بے شک حق آ گیا ہے، حق چھا گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل کفر اور شرک تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ اعلان کس وقت کیا گیا۔ یہ اعلان اس وقت ہوا کہ جب مسلمان حبشہ کے اندر جا کر کے پناہ گزین ہو چکے تھے کچھ مسلمان۔ خود اندازہ کیجئے کہ کس قدر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بھی خطرہ تھا، مسلمانوں کو بھی خطرہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی اجازت دی تھی کہ وہاں پر چلے جائیں۔ کس قدر مشکل وقت تھا، مسلمان مشکلات کا شکار تھے، لیکن اس وقت یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ حق غالب ہو گیا، بے شک حق آ گیا ہے، حق چھا گیا ہے اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اس آیت کے 9 سال کے بعد مکہ فتح ہو جاتا ہے، 8 ہجری آ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں مکہ کے اندر۔ 360 بت پڑے ہوئے تھے، 360 باطل پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک نیزہ تھا، ایک ڈنڈا تھا، ان کو مارتے تھے، گراتے چلے جاتے تھے اور فرما رہے تھے کہ جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل اور باطل چلا گیا۔ وننزل، اور ہم نازل کر رہے ہیں اس قرآن کے اندر وہ جو شفا ہے، نازل کر رہے ہیں اس قرآن کے اندر وہ جو رحمت للمؤمنین اہل ایمان کے لیے۔ یہ قرآن کے اندر جو کچھ نازل ہو رہا ہے، جتنی آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری ذریعہ شفا بھی ہیں ہر بیماری سے، خواہ روحانی بیماری ہو، عقائد کی بیماری ہو، منافقت کی بیماری ہو، حسد کی، بغض کی بیماری، تمام بیماریوں کو یہ دور کرنے والا ہے، اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ خاص طور پر صرف سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر جسمانی بیماری کی شفا موجود ہے کہ بس پڑھ لیں، کسی کے اوپر دم کریں، اس کا بخار بھی جائے گا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ تو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جو روحانی بیماریاں ہیں انسان کی، جتنی حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کینہ، ان تمام تر بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ وَالرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ وہ کچھ نازل کر رہا ہے جو اہل ایمان کے لیے سراسر رحمت ہے، کہ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ نعمتوں میں آتا ہے، وہ رحمتوں میں آتا ہے، وہ سکون میں آتا ہے، وہ کامیابیوں میں آتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، اس کو چین ملتا ہے۔ اور جہاں تک اس بندے کا تعلق ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے، تو یہ قرآن اس کے خسران کے اندر اضافہ ہی کرتا ہے۔ قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کے گھاٹے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک آیت کے اندر جس کا مفہوم یہ ہے کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ پھر ان آیات کے ذیل کے اندر علماء یہ مثال دے دیتے ہیں کہ قرآن کے نزول کی، قرآن کی آیات کے نازل ہونے کی مثال بارش کے نازل ہونے کی طرح ہے، کہ بارش نازل ہوتی ہے زرخیز زمین کے اوپر،
اس کی رویدگی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے پتوں کے اندر، پودوں کے اندر، پھلوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، برگ و بہار لاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہی بارش جس وقت گندے ڈھیر کے اوپر ہوتی ہے تو اس کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی قرآن کی بارش جس وقت نیک دلوں کے اوپر ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے، تو ان کے اعمال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی قرآن کی بارش جب ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے تو ان کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے ایک آیت کا انکار کیا، اس درجے کے کافر ہیں، دوسری آیت نازل ہو گئی، اس کا انکار کر دیا، خسارہ اور زیادہ ہو گئے، اور زیادہ درجے کے کافر ہو گئے۔ تیسری آیت، پہلے 2 آیات کے انکاری تھے، اب تیسری آیت نازل ہو گئی، اس کا انکار کر دیا، اس سے اور بڑے درجے کے انکاری ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی کہ قرآن سراسر شفا ہے، سراسر رحمت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو ماننے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کے خسران کے اندر اضافہ ہوتا ہے، نقصان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر حقیقت کے اندر قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اس کلام کی فضیلت باقی سارے کلاموں کی پر اس طرح ہے جس طرح اللہ رب العالمین کی برتری باقی مخلوقات کے اوپر۔ اور حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے کہ میرے جس بندے کو قرآن نے مجھ سے مانگنے سے اور میرے ذکر سے مشغول رکھا تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ ایک آدمی قرآن سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کے پاس جو وقت بچتا ہے ذکر کے لیے تو اس وقت میں بھی قرآن میں پھر مشغول ہو جاتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، پھر کچھ وقت بچتا ہے، اس وقت میں اللہ سے مانگ لوں تو مانگنے کے بجائے پھر اس میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کو خوب معلوم ہے، ہمیں اتنا پتہ نہیں کہ ہماری حقیقی ضروریات کیا ہیں، اللہ کو معلوم ہے، تو بن مانگے اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اللہ رب العالمین کا ضابطہ نیکیوں ان کے اوپر ثواب کے حوالے سے یہ ہے کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 کا ثواب دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف علادہ ہے، لام علادہ ہے، میم علادہ ہے، گویا کہ جو آدمی الف لام میم کی تلاوت کرے گا اس کو 1 نہیں، اس کو 2 نہیں، اس کو 10 نہیں، اس کو انشاءاللہ پوری 30 نیکیاں ملے گی۔ جب اخلاص زیادہ ہو، رمضان کا موسم ہو تو نیکیوں کی اس تعداد کے اندر اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، آخری ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ حدیث حقیقت کے اندر اس آیت کی تشریح کے اندر علماء نے لکھی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا۔ جو یہاں تک تشریح ہے اس کی کہ اس کے اندر شفا ہے، رحمت ہے، تو کیسے شفا اور رحمت ہے کہ جو آدمی اس کو سیکھے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، عمل کرے گا، انشاءاللہ اس قرآن آخرت میں اس کی سفارش کرے گا، اس کے حق میں حجت ہوگا۔ اور حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ قرآن جس کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو، قرآن کی سفارش کو سنے گا اور بندے کی بخشش فرمائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف۔ خلاف کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایمان ہی نہیں لایا، جسے سیکھا ہی نہیں، جس نے پڑھا ہی نہیں، تو قرآن اس کے خلاف ہو جائے گا۔ تو محشر کے میدان کے اندر قرآن جس کے مخالف ہو جائے، نبی کی بات جس کے مخالف ہو جائے، اس کی ناکامی کے اندر کیا شک رہ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن کو سیکھا، احادیث کو سیکھا، تو دنیا کے اندر وہ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو وہ گر جائیں گے، وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس کے پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے ذریعہ شفا بن جائے اور ذریعہ رحمت بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل، اور کہہ دیجئے، جاء آ گیا الحق حق، وذاق اور مٹ گیا، الباطل باطل، ان بے شک الباطل باطل کان ہے ہی ذوقا مٹنے والا، وننزل اور ہم نازل کر رہے ہیں من القرآن اس قرآن میں، ما ہوا وہ جو ہے، شفاء شفا، ورحمت اور رحمت للمؤمنین اہل ایمان کے لیے، ولا یزید اور یہ اضافہ نہیں کرتا الظالمین ظالموں کے لیے، الا سوائے خسارہ، نقصان کے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔